اگر ہم دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے عظیم لیڈر پیدا ہوئے ہیں۔ بہت ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیم لیڈر دیے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بنا دیا، ایک گری ہوئی قوم کو اٹھا دیا۔ اور بدقسمتی سے دنیا میں ایسے ایسے لیڈر بھی آئے کہ اچھی بھلی قوموں کو انہوں نے ڈبو دیا۔ تو قومیں جو بنتی ہیں وہ لیڈرشپ کی بیس پہ بنتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کو آج تک کوئی لیڈرشپ ایسے میسر نہیں آ سکی سوائے دو کے۔ ایک لیڈر ملا تھا اس قوم کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور دوسرا لیڈر ملا ہے عمران خان کی صورت میں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی مخلص قیادت اور سیاسی بصیرت رکھنے والا کوئی لیڈر نہیں آیا۔ پچھلے 30 سالوں سے پاکستان میں جو لوگ حکمران رہے، جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر کہلواتے رہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر کہلوانے کے حقدار نہیں تھے۔ اس لیے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک و قوم کے لیے کام کرے، اپنی دھرتی کے ساتھ مخلص ہو، قوم کے ساتھ مخلص ہو۔ نہ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جو اقتدار ملے تو قوم کو لوٹنا شروع کر دے، ملک کو لوٹنا شروع کر دے، ملک کو دولت کو باہر منی لانڈرنگ کے ذریعے بھیجنا شروع کر دے۔ وہ لیڈر کہلوانے کے حقدار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے لیے لٹیرے کا لفظ جو ہے، لٹیرے کا لقب، وہ کافی موزوں ہے۔ جو لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کی ماں ہوتی ہے۔ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بہت اچھے طریقے سے پرورش اس کی کرتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، بڑا ہو کے بڑا آدمی بنے۔ اسی طرح ایک اچھے لیڈر کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس طرح بناتا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو اچھے طریقے سے پرورش کرتی ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے ایک لیڈر کی کہ اس کی قوم ایک اچھی قوم بنے، ترقی کرے، اور دنیا میں اس کا نام روشن ہو، کیونکہ قوم ترقی کرے گی اور دنیا دیکھے گی کہ اس کا لیڈر کون ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمیں خاص طور پہ سابقہ 30 سالوں کے اندر اچھی لیڈرشپ نہیں ملی، بلکہ لیڈرشپ تھی نہیں۔ وہ معاشی مافیا دیکھ لیں، زرداری صاحب کو دیکھ لیں، ان دو پارٹیوں کی حکومت رہی 30 سال سے، لیکن ان دونوں پارٹیوں میں، ان دونوں لیڈروں کے اندر میں سمجھتا ہوں کوئی سیاسی بصیرت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ اگر انہوں نے حکومتیں کی ہیں تو وہ ضمیروں کے سودے کر کے کی ہیں، پیسے کے بلبوتے پہ کی ہیں، خرید و فروخت کر کے کی ہیں، اور انہوں نے سیاسی بصیرت جو ہے وہ ان میں کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، لیکن لیڈر وہ نہیں ہوتے کہ جو اپنے ہی قوم کو لوٹنا شروع کر دیں، جو اپنے ہی قوم کو اور اپنے ہی ملک کو لوٹنا شروع کر دیں، برباد کرنا شروع کر دیں۔ صرف یہ جو لوگ اپنی ذات کے خور میں بند ہیں، اپنی ذات سے آگے اور کرپشن کرنے کے علاوہ ان کا کوئی وین نہ تھا اور نہ ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں ان کے مقابلے میں ایک عمران خان، جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک ایسا لیڈر دیا ہے، عمران خان کی صورت میں ایک تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم نے اس کی قدر نہ کی تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ لیڈر جو ہیں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کرپشن کے ذریعے الیکشن لڑ کے آ کے اقتدار میں بیٹھ جائے، وہ خالی اس کو لیڈر نہیں کہتے۔ لیڈر کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں، جبکہ میں سمجھتا ہوں نہ تو وہ کوالٹیاں نواز شریف کے اندر تھیں، نہ ہی وہ کوالٹیاں زرداری کے اندر تھیں۔ انہوں نے اگر تاریخ اٹھا لیں، پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں، دیکھ لیں، ان کے ادوار کو چیک کر لیں، تو سوائے کرپشن کے انہوں نے اور کچھ نہیں کیا۔ اگر پارلیمنٹ میں انہوں نے قانون بنائے ہیں تو اپنے مفادات کے تحفظ کے قانون بنائے ہیں، ملک و قوم کے لیے، قوم کی بہتری بھلائی کے لیے بتایا انہوں نے کون سے قانون بنائے ہیں، کون سے قانون سازی کی ہے۔ لٹیرا کریسی پہ ان کا ایمان تھا، اور لٹو اور پھٹو والی پالیسی ان دونوں پارٹیوں کی رہی ہے۔ میں نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے ایک درخواست کروں گا یہاں پہ کہ اگر وہ اپنے آپ کو پاکستانی قوم کا لیڈر سمجھتے ہیں تو خدا کے لیے
انہوں نے پاکستان کی جو دولت لوٹی ہوئی ہے اور جو باہر کی دنیا میں انہوں نے منی لانڈرنگ کے ذریعے چھپائی ہوئی ہے، تو وہ پاکستانی قوم کے خزانے میں جمع کرا دیں، واپس کر دیں۔ اگر نہیں تو پھر یہ لیڈر نہیں ہے، یہ لٹیرے ہیں دونوں، جو ریکارڈ سے ثابت ہے، ڈاکومنٹ سے ثابت ہے۔ ان کے خلاف عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں، پوری قوم کو پتہ ہے ان کے کردار کا، پوری دنیا کو پتہ ہے ان کے کردار کا۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا، لوگ اس کو دیکھ کے سیلوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ جہاں جاتے ہیں ان کے بارے میں چور چور کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہوتا ہے فرق ایک لیڈر میں اور ایک لٹیرے میں۔ اس لیے میں یہاں پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں اور پاکستانی قوم کو تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی برادری سسٹم کو نہ دیکھیں، ہم اپنی سیاسی وابستگیوں کو نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے اچھا لیڈر کون ہے۔ اگر اس وقت کمپیریزن کیا جائے، اس وقت عمران خان کے سوا آپ کے پاس کوئی اچھی لیڈرشپ نہیں ہے۔ اگر عمران خان آج بھی پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا تو پاکستان اس بدترین دور سے نہ گزرا ہوتا۔ پاکستانی عوام اس طرح چیخو پکار نہ کر رہی ہوتی مہنگائی کے ہاتھوں سے، لیکن یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا، ووٹ کو عزت دو، نون لیگ والے۔ کیا یہ ووٹ کو عزت دی ہے انہوں نے؟ جس طریقے سے یہ اقتدار میں آئے ہیں، یہ ووٹ کے ذریعے آئے ہیں، یہ تو نوٹوں کے ذریعے آئے ہیں، ضمیر خرید کے آئے ہیں، آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے آئے ہیں، ضمیر کے خلاف ہیں، ضمیر فروشی کر کے آئے ہیں، اور آتے ہی جو کچھ اس قوم کے ساتھ ہوا اور ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور ہم ان کے پیچھے نعرے لگاتے رہے اور ہم نے اپنے سیاسی بصیرت کا مظاہرہ نہ کیا، تو پھر ہم اتنے پیچھے چلے جائیں گے کہ صدیوں پیچھے چلے جائیں گے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ان لٹیروں کے ہاتھوں میں اگر رہا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ، موجودہ گورنمنٹ جو ہے، موجودہ سیٹل، مجھے بتائیں کون سا شریف آدمی ہے؟ پاکستان کے ٹاپ کرمنلز، ٹاپ کے کرپٹ لوگ اس وقت پاکستان کے اقتدار میں ہیں۔ کیا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ پاکستان میں کوئی ان کے علاوہ کوئی شریف آدمی نہیں تھا جس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا، جس کو وزیر داخلہ بنا دیا جاتا، جن کو وزارتیں دی جاتی؟ میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک قانون کا ایک محاورہ ہے کہ نو باڈی کین بی اے جج ان ہز اون کاز، لیکن جو کچھ کبھی دنیا میں ہوتا نہیں دیکھا ہم نے، آج پاکستان میں ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ یہی وہ مجرم جن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہیں، جن کے خلاف مقدمات ہیں فوٹو میں، اپنے ہی مقدمات کا فیصلہ کرنے میں خود ہی جج بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کبھی کہیں ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو بھی ہیں آپ سمجھتے ہیں۔ آخر کیوں ان کو لایا گیا؟ کیا سازش ہے؟ ملک تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ٹاسمس کوئی نہیں ہو رہا۔ لیکن میں یہاں پر بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کروں گا، اب بھی وقت ہے، ہمیں سنبھل جانا چاہیے، ہمیں ان چور لٹیروں سے نجات حاصل کر لینی چاہیے۔ ہمارے اداروں کو فوری جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اگر یہ 6 مہینے بھی یہ برسر اقتدار رہ گئے تو پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اور میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا نواز شریف صاحب سے اور زرداری صاحب سے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ایک دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت واپس کر دیں۔ اگر یہ ہدایت نہ پائیں تو اللہ کرے اللہ تعالیٰ
تو یہ اس قوم کی جو دولت انہوں نے لوٹی ہے، نہ تو ان کو استعمال کرنے کی ان کو استعمال کرنے کی توفیق ہو، اور نہ ہی ان کی اولادوں کو پاکستانی قوم کی لوٹی ہوئی دولت استعمال کرنے کی توفیق ہو۔ تو میں اس اپنے ان کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ ہمیں بحیثیت قوم کے سوچنا ہے، ہمیں اپنی ذات کے خوف میں بند نہیں ہونا۔ یہ جو دونوں لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں نواز شریف ہے، زرداری ہے، یہ صرف اپنی ذات کے خوف میں بند ہے، اس سے آگے یہ نہیں سوچ سکتے، ان کی ویژن اس سے آگے نہیں ہے۔ جبکہ جو میرا تجزیہ ہے، عمران خان وہ قائد اعظم کی طرح وہ اپنی ذات کے خوف میں بند نہیں ہے، وہ سوچتا ہے تو قوم کے لیے سوچتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ تاریخ جانتی ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، ترقی دے، اور دشمن کے نظر بد سے بچائے اللہ تعالیٰ اس ملک کو۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور عمران خان